إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 32 نمبر کلاس ہے، جس میں آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ التوبہ سے آغاز کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے 9 نمبر پہ آنے والی صورت ہے، اور یہ صورت مدنی صورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نازل ہونے والی آخری صورتوں میں سے یہ صورت توبہ ہے، آخر النزول، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخر میں جا کے قریب نازل ہوئی ہیں، ان میں سے صورت توبہ بھی ہے۔ اور اس صورت کا نام صورت توبہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس صورت کے اندر آگے چل کے ایک واقعہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے 3 سچے لوگوں کی توبہ قبول فرمائی، جنہوں نے باوجود قدرت کے، باوجود طاقت کے، کہ ان کے پاس موقع تھا کہ وہ جھوٹ بول دیں یا حقیقت کو چھپا لیں، لیکن سارے اسباب کے ہونے کے باوجود ان لوگوں نے سچ بولا، اور اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کی بدولت تھوڑی دیر کے لیے ان سے امتحان تو لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک، قیامت تک ان لوگوں کی تعریف فرمائی کہ فلاں سچے لوگ تھے، اور ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی، اور اس توبہ قبول کی بنیاد پہ اس صورت کا نام صورت التوبہ رکھا گیا ہے۔ اس صورت کا آغاز ایک بہت بڑی بات سے ہوتا ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ لیکن اس صورت کو آغاز کرنے سے پہلے ایک بات جاننا ضروری ہے کہ قرآن مجید کی یہ واحد صورت ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، جس کے شروع میں بسم اللہ تحریراً نہیں ہے۔ اس کے بہت ساری وجوہات بیان کی گئی ہیں، فلاں وجہ ہیں، فلاں وجہ ہیں، فلاں وجہ ہیں، لیکن جو صحیح اور راجح بات ہے کہ یہ صورت انفال ہی کا ایک جز ہے، اور اسی کا ایک تتمہ ہے۔ جو مضمون صورت انفال میں چلتا ہوا آیا ہے، وہی مضمون آگے صورت توبہ میں چل رہا ہے۔ تو چونکہ یہ صورتوں میں انتہائی مماثلت تھی اور اسی موضوع کو آگے چلایا گیا، تو اس بنیاد پہ ان 2 صورتوں کے درمیان بسم اللہ تحریراً نہیں لکھی گئی ہے۔ اب اگر کوئی انسان صورت انفال کو پڑھ رہا ہے تو بغیر بسم اللہ پڑھے اسے صورت برا کو شروع کرنا ہوگا، لیکن اگر کوئی انسان نئی قرات شروع کر رہا ہے، نئے سرے سے پڑھنا شروع کر رہا ہے، تو وہ اعوذ باللہ بھی پڑھے گا، اور بسم اللہ پڑھ کے
جو قرآن مجید کو شروع کرے گا۔ سورت کے درمیان سے اگر کرنا ہو تو اعوذ باللہ پڑھنا لازم ہوتا ہے، بسم اللہ لازم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر سورت کے شروع سے ہی ابتدائی قرأت کرنی ہے تو اعوذ باللہ بھی پڑھنا ضروری ہوتا ہے اور بسم اللہ بھی پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان شروع سے ہی سورت توبہ سے شروع کر رہا ہے تو اسے چاہیے اعوذ باللہ بھی پڑھے اور بسم اللہ پڑھ کے قرأت شروع کرے۔ اس بات کو ذرا نوٹ کیجئے۔ اور اگر ایک انسان نے سورت پیچھے پڑھتا ہوا آ رہا ہے، سورت انفال ہو گئی ہے، اب آگے سورت توبہ کی طرف جا رہا ہے، تو انفال کے بعد سورت توبہ کو پڑھنے کے لیے درمیان میں بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہی مضمون ہے، وہی چیز ہے۔ اس میں ہی تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی بات کی اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں ان کا انجام بتا رہا ہے کہ مسلمانوں کا جو اختتام ہے کافروں کے ساتھ، وہ معاملات اس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ سورت توبہ، یہ بات نوٹ کر لیجیے، اکثر مشہور یہ ہے کہ اس صورت میں چونکہ رحمت نہیں ہے اور بسم اللہ رحمت کا حصہ ہے، تو لہٰذا اس صورت میں اس لیے بسم اللہ شروع میں نہیں آئی ہے کہ اس بسم اللہ میں تو رحمت ہے اور یہ صورت جو ہے وہ ذرا عذاب کی ہے، ذرا ڈانٹ کی ہے اور کافروں کی مخالفت کے ساتھ ہے، اس لیے اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں آئی ہے۔ یہ والی وجہ درست نہیں ہے۔ جو غالب اور زیادہ وجہ ہے وہ کیا ہے کہ سورت توبہ گویا کہ سورت انفال کا تتمہ ہے، سورت انفال ہی کا حصہ ہے، اس لیے اس صورت کے اندر سورت انفال کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لائی گئی۔ اور بسم اللہ اس لیے لائی جاتی ہے قرآن مجید میں کہ یہ قرآن مجید کی ایک مستقل آیت ہے جو دو صورتوں کو الگ کرنے کے لیے آتی ہے۔ یہاں پہ دو صورتوں کو معنوی لحاظ سے الگ کرنا مقصد نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ بسم اللہ درمیان میں درج نہیں ہوئی ہے۔ یہ اس کی مین وجہ ہے۔ سورت کا معانی سے، سورت کے اس انداز سے کہ سورت جو ہے وہ کوئی بہت بڑے عذاب کی ہے اس لیے بسم اللہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سورت توبہ مدنی سورت ہے اور یہ مدینہ میں نازل ہونے والی سورت آخر میں نازل ہونے والی جو احکامات ہیں ان میں سے ہیں جن میں براہ راست اسلام اور کفر کو الگ الگ کر دیا۔ اب بس ختم، کافر کافر، مسلمان مسلمان۔ تو اللہ تعالیٰ نے آغاز فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے براءۃ ہے، بیزاری ہے، لا تعلقی ہے، کوئی تعلق نہیں ہمارا اور تمہارا، تم اپنے آپ اپنے دین پہ، ہم اپنے دین پہ، اس کا اور ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں سے آغاز ہے۔ براءۃ کا معنی ہوتا ہے بیزار ہو جانا، لا تعلق ہو جانا، کہ ہمارا تمہارا راستہ الگ الگ ہے۔ جن مشرکوں سے پہلے وعدے تھے ہم تم امن دیں گے، ہم تمہیں اطمینان دیں گے، ہمارا اور تمہارا وعدہ ہے، اب اس صورت کے نازل ہونے کے بعد مسلمان جو ہے پہلے عہد کر چکے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تمہاری حمایت کریں گے، ہم جو ہے وہ تمہارے ساتھ رہیں گے۔ مشرکوں کے ساتھ جن جن سے بھی وعدے تھے اس صورت کے نازل ہونے کے بعد انہیں جو ہے وہ ایک مدت دے دی کہ اس مدت کے بعد ہمارا اور تمہارا حمایت کرنے کا معاہدہ ختم ہو گیا۔ اور وہ مدت کتنی ہے؟ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین پہ جاؤ، گھومو، 4 اشہرین، 4 مہینے اللہ تعالیٰ کی زمین پہ تم رہو، 4 مہینے کے بعد پھر تمہارے ساتھ کوئی ایسا وعدہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ 4 مہینے جہاں مرضی آنا جانا ہے، آ سکتے ہو، جا سکتے ہو،
لیکن 4 مہینے کے بعد وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ تم اللہ یا اللہ کے رسول کو تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، کہ تم کہو کہ اب ہم مقابلہ کر کے اللہ کے مقابلے میں غالب آ جائیں گے یا اللہ کے رسول کے مقابلے میں غالب آ جائیں گے۔ تو یاد رکھ لو، فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم عاجز نہیں کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کو، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اس سے مراد کیا تھا؟ خلاصہ یہ ہے ان 2 آیتوں کا کہ جن لوگوں سے بھی اسلام سے پہلے معاہدہ امن ہو چکے تھے کہ یہ معاہدہ تمہارے سے ہے، یہ معاہدہ تمہارے سے ہے، یہ معاہدہ فلاں سے ہے، یہ معاہدہ فلاں سے ہے، کچھ جو ہے وہ جتنے بھی لوگوں سے معاہدے تھے، کچھ قبائل تھے عرب کے جن کے ساتھ مسلمانوں کے معاہدے جو ہے وہ ہوئے تھے، تم ہمارے حمایتی ہو، ہم تمہاری حمایت کریں گے۔ جب اللہ کا یہ قرآن، جب یہ آیات نازل ہوئیں، صلح حدیبیہ کا معاہدہ جو ہے وہ 10 سال کے لیے امن معاہدہ تھا، لیکن 2 سال کے بعد ہی سن 6 ہجری میں یہ معاہدہ ہوا۔ بظاہر 6 ہجری کے بعد سے لے کے 10 سال تک ہونا تھا، لیکن 2 سال کے بعد ہی سن 8 ہجری میں اس معاہدے کو کفار مکہ نے، مشرکین نے سب سے پہلے توڑ دیا تھا۔ جب انہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا تو اب مسلمانوں کی طرف سے بھی اس صورت کے نازل ہونے کے بعد اعلان کر دیا کہ اب کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے مسلمانوں کا، 4 مہینے تک تمہیں مہلت ہے، حرم کے اندر رہو، بیت اللہ کے پاس مشرکین رہیں۔ اس کے بعد یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ 4 مہینے کے بعد کوئی بھی اللہ کے حرم میں، مسجد حرام میں یا اس کے ارد گرد حرم میں کوئی مشرک نہیں رہے گا۔ یہ اعلان ہے ان آیات میں کیا گیا کہ یہ ہے مدت بتائی گئی، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور ایسے لوگوں کے لیے جو اعلان ہے، اذان اعلان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لفظ، اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے الی الناس، لوگوں کے لیے، اور یہ اعلان کیا جا رہا ہے یوم الحج الاکبر، یوم حج اکبر کے دن میں۔ حج اکبر کون سا دن ہے؟ یاد رکھ لیں کہ جو عمرہ ہے اس کو بھی حج بولا جاتا ہے، اور جو حج ہے اس کو بھی حج بولا جاتا ہے۔ تو عمرے کے مقابلے میں جو حج ہے اس کو حج اکبر بول دیا جاتا ہے، یہ صحیح رائے ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو حج یوم عرفہ جمعے والے دن آ جائے وہ حج اکبر ہوتی ہے، نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے۔ جو بھی حج ہے ساری کی ساری حج ہی حج اکبر ہیں۔ حج اصغر یعنی چھوٹا حج عمرہ ہے، اور بڑا حج جو ہے وہ پورا حج ہے، اس لیے کوئی الگ حج اکبر نہیں ہے۔ اور یہاں سے اعلان کیا گیا تھا اس دن کا، یہ جو دن ہے یوم الحج الاکبر، 10 ذوالحجہ کو جب مینا میں تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے خطاب بھیجا تھا، تو یہ 9 ہجری کو ہوا تھا۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 9 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنایا۔ ہر حج کے موقع پہ ایک امیر بنایا جاتا ہے، ایک رہبر بنایا جاتا ہے جو حج میں خطبہ دیتا ہے، اور گویا کہ سارے لوگ اس کی قیادت میں حج کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو حج کا امیر یا حج کا امام ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا۔ بعد میں یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیات دے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پیچھے بھیج دیا تھا کہ حج کے دن میں یہ آیات پڑھ کے لوگوں کو سنائی جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ سنا دیا جائے کہ آج کے بعد 4 مہینے کی مدت فکس ہو گئی ہے، 4 مہینے کے بعد سب لوگ جو ہے وہ حرم کو مشرکین جو ہے وہ چھوڑ دیں گے۔ تو یہ یعنی یوم حج اکبر سن 9 ہجری میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج کیا ہے۔ 9 ہجری میں مسلمانوں نے باقاعدہ مکہ فتح ہو چکا تھا اور حج کیا ہے۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، اور سن 10 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں حج ہوا تھا، جو حج وداع کہلاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو وہاں لوگوں میں اعلان کر کے بتایا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، لوگوں کے لیے یوم الحج الاکبر، وہ دن جو بڑے حج کا دن تھا، جیسے میں نے بتایا ہے اس دن سے مراد 10 ذوالحجہ کا دن تھا جو کہ یوم نحر ہوتا ہے، یہ دن تھا یوم الحج الاکبر۔ کچھ لوگ اس کو یوم عرفہ بھی کہتے ہیں، لیکن یہ زیادہ تر رائے یہ ہے کہ یہ حج کے بعد کا دن، جس دن قربانی ہو رہی ہوتی ہے، حج پورا ہو گیا ہوتا ہے، یہ وہ دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کرایا کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکین سے، یعنی بیزار ہے، لا تعلقی ہے، کسی طرح کی کوئی حمایت کا معاہدہ نہیں ہے، بریء من المشرکین ورسولہ، اور اس کا رسول بھی بری ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کر لیتے ہو اور مسلمان ہو جاتے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم پھر جاتے ہو اور کوئی نافرمانی کرتے ہو اللہ کی، تو یاد رکھ لو فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، جان لو کہ اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے ہو۔ وہ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کافروں کو آپ بشارت دے دیجئے، بتا دیجئے ایک بہت دردناک عذاب کی۔ عذاب کی بشارت نہیں ہوتی ہے، عذاب کی خبر ہوتی ہے، لیکن کسی بری چیز کو بشارت کہہ کے بتانا، یہ اس بتائے جانے والے شخص کے لیے بھی ایک تذلیل ہوتی ہے کہ تیرے لیے خوشخبری ہے کہ تجھے جو ہے وہ عذاب دیا جائے گا۔ یہ بتانے کے انداز میں بھی ایک ڈانٹ ہوتی ہے، بتانے کے انداز میں بھی ایک ڈانٹنا ہوتا ہے کہ جب کسی قیدی کو بتایا جائے تیرے لیے خوشخبری ہے کہ تیرے لیے پھانسی کا حکم آ گیا ہے، اب یہ اس قیدی کے لیے خوشخبری نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کو زج کرنے کے لیے، اس کو تھوڑی سی ڈانٹ دینے کے لیے لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو کافروں کو بشارت دے دیجئے عذاب علیم کی، معنی یہ ہے الفاظ میں بھی ان کی جو ہے وہ تحقیر ہے، ان کی جو ہے وہ تذلیل ہے کہ تم کافر ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، کچھ ایسے ہیں مشرکین جنہوں نے معاہدہ امن تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے اور وہ اپنے معاہدے کو توڑتے نہیں ہیں، اس میں کوئی نقص نہیں پیدا کرتے ہیں۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے خلاف کسی اور کو بھی ابھارتے نہیں ہیں، تمہارے خلاف کسی اور لوگوں کو بھی تیار کر کے نہیں لاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو ان کے ساتھ وعدہ ان کی پوری مدت تک پورا کرو۔ ایسے مشرک، ایسے کافر لوگ جو مسلمانوں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو اس کی پاسداری کر رہے ہیں اور اس معاہدے میں خلاف ورزی نہیں کرتے، تو اللہ کا حکم مسلمانوں کو بھی یہ ہے کہ اس معاہدے کو اسی طرح پورا کرو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین کو پسند فرماتا ہے، جو متقی ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب حرمت کے مہینے پورے ہو جائیں۔ اس حرمت کے مہینوں سے کیا مراد ہے؟ آیا اس سے حرمت کے وہ مہینے مراد ہیں جو باقاعدہ حرمت کے مہینے ہوتے ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ رجب ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے، ان 4 مہینے پورے ہونے کے بعد ان سے لڑائی کرو، یہ بھی معنی لیا گیا ہے۔ دوسرا معنی ہے کہ اس سے مراد حرمت کے وہ مہینے ہیں کہ حج کے بعد سن 9 ہجری کے حج کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے 4 مہینے کی جو مہلت دی گئی تھی، وہ 4 مہینے تھے جو اصل میں حرمت والے نہیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ امن کے لیے، کافروں کے ساتھ لڑائی نہ کرنے کے لیے
یا ان کو نکل جانے کی مہلت جو 4 مہینے دی گئی تھی وہ اشہر حرم ہے، کہ جو اب وہ جو ہے ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو یا 10 تاریخ کو وہ شروع ہوتے ہیں، تو آگے جو ہے 10 تاریخ سے شروع ہونے کے بعد آگے پھر 10 ربیع الثانی یعنی محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، اس طرح کر کے 10 ربیع الثانی تک جب 4 مہینے جا کے پورا ہوتے ہیں تو وہ 4 مہینے ہیں، وہ والے 4 مہینے ہیں، ان 4 مہینوں کے اندر جب وہ پورے ہو جائیں تو فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ اللہ نے فرمایا جب یہ مدت پوری ہو گئی تو کافروں کو، مشرکین کو قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ، وَخُذُوهُمْ اور پکڑو ان کو، وَاحْصُرُوهُمْ اور انہیں قید میں جو ہے وہ ڈال دو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ اور ہر گھاٹی ان کے لیے بیٹھو، ہر وہ ٹھکانہ جو ان کے خلاف ہو سکتا ہے اس کو تیاری کرو اور وہ ان کے خلاف کرو۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ہاں اگر توبہ کر لیں ایک کام، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کریں دوسرا کام، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں تو فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ اب آپ ان کا راستہ چھوڑ دیجئے، اب آپ ان کے ساتھ قتال نہ کریں۔ لیکن اگر کافر نماز نہیں قائم کرتے ہیں، اگر کافر زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں تو فرمایا آپ ان کے ساتھ قتال کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ قتال کیا تو دلیل کے طور پہ اسی آیت کو دلیل بنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، توبہ کرنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد اگر کسی نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کر دی تو ایسے لوگ جو ہے وہ نجات پائیں گے، ایسے لوگ جو ہے وہ اس لڑائی سے جو ہے وہ بچیں گے۔ اگر ایسے لوگ نہیں ہیں، زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ قتال کیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ لڑائی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی معاشرہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے ساتھ بھی قتال کرنا چاہیے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اگر توبہ کریں اور نماز قائم کر دیں تو فرمایا فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے اگر یہ لوگ توبہ کر لیں۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر مشرکین میں سے کوئی انسان آ کے، کوئی قبیلہ آ کے آپ سے پناہ لے لیتا ہے، اگر مشرکین میں سے کوئی آ کر آپ سے الگ سے پناہ مانگ لیتا ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اگر کسی نے آ کے آپ سے پناہ لے لی ہے تو اب آپ اس کو پناہ دے دیں، آپ اس کو حفاظت کا وعدہ کر دیں۔ ایک تو فرمایا کہ جس طرح کر کے مشرکوں کے ساتھ تمہارا پکا وعدہ 4 مہینوں کا ہو گیا ہے، اس کے درمیان انہوں نے حرم کو چھوڑنا ہے یا مسلمان ہونا ہے۔ ہاں ایسے مشرک جو اپنے وعدے پہ پورے اتر رہے ہیں اور وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر رہے ہیں، ان کی آپ مدت پوری کر لو۔ تیسری بات اس میں آ گئی کہ اگر مشرکین میں سے کوئی الگ سے آ کے آپ سے مدد مانگ لیتا ہے اور پناہ مانگ لیتا ہے، اس دور میں ہوتا یہ تھا، اس دور میں کہ باقاعدہ اگر کوئی بندہ آ کے کہہ دیتا کہ فلانے کی حفاظت کا ذمہ داری میں نے لے لی ہے، تو لوگ جس نے ذمہ داری لی تھی اس کے وعدے کی پاس کرتے تھے۔ پورے قبیلے میں سے کسی نے جا کے دوسرے قبیلے کو پناہ دے دی کہ فلاں قبیلے کا میں ذمہ دار ہوں، میں ان کو پناہ دیتا ہوں، تو سب لوگ اس کی بات کی ویلیو رکھتے تھے اور اس کو جو ہے وہ پناہ دے دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آ جائے اور آ کر آپ سے پناہ مانگ لے، فَأَجِرُوا آپ اسے پناہ دے دیں، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ تاکہ وہ مسلمانوں کے اندر رہ کر اللہ کا کلام جو ہے وہ سنے گا۔ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا پھر اس کو اتنی پناہ دینی ہے کہ یہاں تک کہ وہ اپنے ٹھکانے تک پہنچ جائے، جو اس کا ٹھکانہ ہے اس تک جو ہے وہ پہنچ جائے۔
پھر آپ اس کو پہنچا دیں، آپ اس کے پہنچانے کا بندوبست کریں، اس کا کوئی قبیلہ ہے، اس کا کوئی علاقہ ہے، اس کا کوئی شہر ہے، وہاں پہنچانے کا بندوبست کریں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا یہ ان کے لیے رحم اور ترس اس لیے ہے کہ وہ ایسی قوم ہے جو جانتے نہیں ہیں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ فرمایا اس گزشتہ آیات میں وہ اصول بیان کر دیے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ کا گھر مسجد حرام جو ہے، وہ حرم جو ہے، اس میں کوئی مشرک نہیں رہ سکتا، اور یہ جو مشرک اس میں نہیں رہ سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سن 9 ہجری میں 4 مہینے کی مہلت دے کے سب کو نکال دیا گیا تھا۔ اور 2 چیزیں بتائی گئی تھی مسلمانوں کو۔ نمبر 1، اگر کسی قوم سے تمہارے لیے معاہدہ ہے تو اس معاہدے کو پورا کر لو، نئے سرے سے معاہدہ نہیں کرنا ہے کہ وہ آ جائے کرے مسجد حرام میں، لیکن پرانا کوئی وعدہ کیا ہوا ہے امن کا تو وہ کرو۔ جب وعدے پورے ہو جائیں تو پھر مشرکین کے ساتھ پوری طرح جہاد کرو، قتال کرو، یہاں تک کہ وہ واپس اللہ کے حکم کی طرف آ جائیں۔ اور فرمایا اگر کوئی انفرادی طور پر آ کے آپ سے پناہ مانگ لیتا ہے تو آپ اس کو امن دے دیں اور باقاعدہ اس کی جگہ تک اسے پہنچا دیں۔ ثم ابلغوا مأمنا، یہ بھی ذمہ داری ہے، اور یہ اس لیے کہ وہ قوم ایسی ہیں جو جانتے نہیں ہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، فرمایا مشرکوں کے لیے کیسے وعدہ ہو سکتا ہے اللہ کے پاس اور اللہ کے رسول کے پاس؟ یہ مشرکین جو ہے وہ کیسے وعدے پہ جو ہے وہ رہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ؟ الا الذین عاہدتم منہم عند المسجد الحرام، ہاں وہ تھوڑے سے لوگ جنہیں تم نے مسجد حرام کے قریب ان سے معاہدہ امن کیا تھا، ان کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ پورا کرو۔ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، فرمایا جب تک وہ تمہارے لیے اپنے وعدے پہ قائم ہیں تم بھی ان کے لیے جو ہے اسی طرح وعدے پہ قائم رہو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکوں کا اللہ کے ساتھ کیسے وعدہ ہو سکتا ہے؟ کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے مسجد حرام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس کی پاسداری کرو۔ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے۔ کیف وان یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیسے تمہارے ان کے ساتھ معاہدے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو اس بات کا بھی انتظار نہیں کرتے ہیں۔ کیف وان یظہروا علیکم، کہ وہ تو تمہارے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، تمہارے اندر کسی رشتہ داری کی، کسی ذمہ داری کی، کسی وعدے کی کوئی وہ پرواہ نہیں رکھتے ہیں۔ الن کا معنی جو ہے وہ اس سے مراد رشتہ داری ہے، اور ذمہ سے مراد جو ہے وہ ذمہ اور معاہدہ ہونا ہے۔ وہ کافر کسی چیز کی تمہارے لیے پرواہ نہیں رکھتے ہیں۔ یرضونکم بافواہہم، اپنے منہ سے تمہیں راضی کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وتأبى قلوبہم، اور دل ان کے جو ہے وہ انکار کرتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان کے فاسق ہیں، اکثر ان کے جو ہے وہ نافرمان ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے تھوڑا سا انہوں نے فائدہ لیا۔ فصدوا عن سبیلہ، اللہ کے راستے سے روکا۔ بہت برے اعمال ہیں جو وہ کر رہے ہیں، بہت برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ لا یرقبوا فی مومن الا ولا ذمہ، نہیں لحاظ رکھتے وہ کسی ایمان والے میں الا ولا ذمہ، کہ کسی جو ہے وہ رشتہ داری کا، وعدہ پرستی کا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہی لوگ جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھنے والے ہیں، یعنی یہ حد سے زیادہ جو ہے وہ زیادتیاں کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں۔ آگے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر وہ توبہ کر لے، اگر وہ نماز قائم کر لیں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، دوسرا عمل، تیسرا عمل وآتوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو ایسی صورت میں وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، جن آیات سے اس وقت دلیل لی گئی ان میں سے ایک یہ آیت بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر توبہ کر لیں یعنی اسلام میں داخل ہو جائیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو شرطیں لگائی ہیں۔ اقام الصلاۃ ایک شرط ہے، اسی طرح فرمایا وآتوا الزکاۃ یہ دوسری شرط ہے، اگر یہ دو پوری کرتے ہیں فاخوانکم فی الدین تو پھر دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اور فرمایا کہ ہم یہ آیات کھل کر بیان کرتے ہیں ایک ایسی قوم کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں، جو سمجھتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ اگر یہ اپنی قسموں کو توڑتے ہیں وعدے کرنے کے بعد، وَطَعْنُوا فِي الدِّينِ اور دین کے اندر طعن کرتے ہیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ تو کفر کے ان بڑوں کے ساتھ قتال کرو، اِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ بے شک ان کا کوئی ایمان نہیں ہے، ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں، اِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ تاکہ یہ باز آ جائیں۔ یاد رکھیں، ایک بات کو سمجھیے، اگر ایک مسلم ریاست ہے اور مسلمان ریاست کے اندر، مسلمان حکومت کے اندر جو ہے کچھ غیر مسلم رہتے ہیں تو غیر مسلموں کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے کہ تم اپنے دین پہ چلو، ہم تمہیں جو ہے وہ تنگی نہیں دیں گے، اور تم جو ہے چونکہ مسلمانوں کے ایک ریاست میں رہتے ہو، مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہو، تو تمہیں ان وعدوں کا پورا کرنا ہوگا، ان اصول و ضوابط کا پورا کرنا ہوگا۔ پورا کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ تم اس ریاست میں رہتے ہو تو اسلام کی طرف سے انہیں امن دیا جاتا ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ اگر کوئی وعدہ اپنا عہد کرنے کے بعد توڑتا ہے، وَطَعْنُوا فِي الدِّينِ اور دین میں طعن کرتے ہیں تو اب جو ہے ان کے ساتھ قتال کرو۔ اس آیت سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ دلیل اور موقف ہے کہ اگر کسی معاشرے میں کوئی کافر رہتا ہے، کافر کا مسلمان حکومت کے ساتھ امن کا معاہدہ ہے، تو وہ معاہدہ اگر توڑ دیتا ہے تو اس کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ دو چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وعدے کا توڑنا، وَطَعْنُوا فِي الدِّينِ اور مسلمانوں کے دین میں طعن کرنا۔ جب وہ دونوں کام کرتا ہے، ایک وعدہ بھی توڑتا ہے اور مسلمانوں کے دین کے اندر بھی جو ہے وہ طعن کرتا ہے، دین کے اندر بھی جو ہے یعنی دین کے بارے میں گستاخی کرتا ہے، اللہ کے رسول کے بارے میں کرتا ہے، اگر دو چیزیں پوری کرتا ہے تو تب حکم ہے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ۔ اگر دو چیزوں میں سے ایک کام کرتا ہے، دین کے اندر طعن کرتا ہے، نوٹ کریں، دین کے اندر اپنی زبان درازی کرتا ہے، چاہے وہ گستاخی یا رسول کرتا ہے، اور وعدہ جو ہے وہ نہیں توڑتا ہے، وعدہ امن جو ہے وہ پورا کرتا ہے، دین کے اندر طعن کر رہا ہے، لیکن مسلم ریاست کے ساتھ ریاستی قوانین پورے کرتا ہے، کہیں بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا ہے اور دین کے اندر طعن بھی کر رہا ہے، تو اس انسان کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ موقف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اس آیت کے پیش نظر، جبکہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ ان دو میں سے کوئی ایک چیز بھی وہ توڑ دیتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ مسلمان ریاست میں رہتے ہوئے ایک غیر مسلم کسی مسلمان ریاست کا قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اور نمبر دو وَطَعْنُوا فِي الدِّينِ اور دین کے اندر طعن کرتا ہے، دونوں میں سے کسی چیز کا بھی ارتکاب کر لے تو فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ایسے انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر کوئی مسلمان ریاست میں رہتے ہوئے ان کے قوانین ریاست پورے کرتا ہے اور دین کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو قتل نہیں کیا جا سکتا، جبکہ تین ائمہ کے نزدیک ان میں سے جو کام بھی کر لے، دین میں طعن کرے یا اس ریاست کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کو توڑ دے،
دوسرے لفظوں میں بغاوت کر دیتا ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک بھی کر دے تو فقاتلوا ائمۃ الکفر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کے ساتھ تم قتال کر سکتے ہو، قتال کرو، انہم لا ایمان لہم، ان کا کوئی قسمیں اعتبار نہیں رکھتی ہیں، لعلہم ینتہون، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ یعنی یہ جو دو چیزیں ہیں یہ دونوں میں سے کوئی ایک کر لے تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ دونوں چیزیں برابر آئیں گی تو قتل ہوگا، ادروائز دوسری سزا ہو سکتی ہے، کوئی بھی دی جائے لیکن قتل نہ کیا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب کوئی گستاخ رسول ہوتا ہے، پہلے نمبر پہ تو جو جلوس نکالنے والے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی جائیداد کو برباد کر کے خود جو ہے جتنی بڑیاں گستاخیاں کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں برباد کر کے جو خود بڑیاں گستاخیاں کر رہے ہوتے ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے، اور دوسرے کے لیے ناموس رسالت کے لیے بازاروں پہ اور روڈوں پہ نکل رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھنا ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے قتل کی عدالت کا فیصلہ میرے مسلک کیا کہتا ہے۔ فرمایا الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، ایسی قوم کے ساتھ تم کیوں نہ قتال کرو؟ اس سے مراد وہ کافر اور مشرکین تھے، ان کے ساتھ کیوں نہ قتال کرو جنہوں نے کیا کیا، جنہوں نے اپنے وعدے توڑے، نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنا چاہا۔ اشارہ ہے وہ جو مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنا چاہا تھا وہ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور انہوں نے پہلے لڑائی کا آغاز کیا تمہارے ساتھ، پہلے انہوں نے تنگ کیا ہے، مسلمانوں نے ان کو پہلے نہیں تنگ کیا، پہل انہوں نے کی ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ جو وعدے کر کے توڑتے ہیں، جو اللہ کے رسول کو جنہوں نے گھر سے نکالنے کی کوششیں کی تھی، جنہوں نے پہلے جو ہے وہ مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کرتے ہیں، ایسے سے کیوں نہ تم قتال کرو؟ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ تعالیٰ کا زیادہ حق ہے کہ اللہ سے تم ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، تم ان سے قتال کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں کے ذریعے اللہ انہیں عذاب دے گا۔ ویخزیہم، اور ان کو اللہ رسوا کرے گا۔ وینصرکم علیہم، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ان کے خلاف کرے گا، یعنی تمہیں ان کے خلاف جو ہے تمہاری مدد ہوگی۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور مومن قوم کے سینوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ جب ایک انسان ایمان لے کے آتا ہے نا تو اس کا ایک اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ایک تعلق بن جاتا ہے، کہ غیرت بن جاتی ہے، ایک جو ہے وہ یعنی اس غیرت کے اندر، اس قوت ایمانی کے اندر جو ہے فرمایا کہ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، کہ وہ ایمان والوں کے جب اس طرح کر کے کافروں کو قتل کیا جائے گا تو ایمان والوں کے سینوں میں ٹھنڈک آتی ہے کہ ان کو تنگ کرنے والے، ان کو تکلیفیں دینے والوں کو اللہ تعالیٰ عذاب بھی دے رہا ہے۔ فرمایا وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں جو مسلمانوں کی نفرت ہے، ان کے مسلمانوں کے خلاف غیظ اور غصہ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دور کرتا ہے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دلوں سے جو غیظ ہے وہ نکال دیتا ہے، ان کے سینوں کو صاف کر دیتا ہے، ایمان والوں کے دلوں میں جو غیظ تھا ان کے خلاف وہ پورا ہو جاتا ہے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جس کی چاہے توبہ قبول کرتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے، جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا لوگو اے مسلمانوں، ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، ابھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ظاہر نہیں کیا جنہوں نے تم میں سے جو ہے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، یہ ہیں میرے راستے میں جہاد کرنے والے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اللہ اور اللہ کے رسول اور ایمان والوں کے علاوہ کسی اور کو حمایتی نہیں بناتے ہیں۔ ولیجہ، کسی کو حمایتی بنانا، کسی کو دوست بنانا،
اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خبیر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ان سب کچھ کو جانتا ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کسی بھی مشرکوں کے لیے لائق نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کو آباد کرے۔ ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کے لیے لائق نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کو وہ آباد کریں، یہ انہیں زیب نہیں دیتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں دوسروں کو۔ یہاں مساجد اللہ سے کچھ لوگوں نے مسجد حرام ہی لی ہے، اور یہ جمع واحد کے معنی میں استعمال ہوئی ہے، اور اس سے مراد وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہونے والے مشرکین کہ وہ ان کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو آباد کریں۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ وہ اپنے اوپر کافر ہونے کی گواہی بھی دیتے ہوں، تو ان کے لیے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کو، اللہ تعالیٰ کے گھر کی آبادی کو جو ہے وہ سمجھیں کہ ہم اس کے لائق ہیں۔ نہیں، وہ اس کے لائق نہیں ہیں۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم، فرمایا ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ وفی النار ہم خالدون، وہ لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ کے گھروں کو بے شک وہ لوگ آباد کرتے ہیں، من آمن باللہ، جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر، اور جو لوگ آخرت پہ ایمانتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توقع ہے کہ یقیناً یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مسجد حرام کو بھی معنی ہو سکتا ہے اور جنرل مساجد کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مساجد کو آباد کرنے والے لوگوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ پہ، یوم آخرت پہ ایمان لانے والے ہوں، اور نماز قائم کرنے والے ہوں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے والے نہ ہوں۔ یہ لوگ ہیں یقیناً اللہ کی طرف سے ہدایت پانے والے۔ مسجد کو، اللہ تعالیٰ کے گھر کو، مسجد حرام کو، یہ لوگ ہیں آباد کرنے کے حقدار۔ پھر اللہ نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یہاں پہ اجعلتم سقایۃ الحاج، یہ جو آیت ہے اس کا معنی یہ ہے کیا تم حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی آبادی کرنا، آباد کاری کرنا، کیا یہ اس طرح کے ہے جو شخص ایمان لاتا ہے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ اور جہاد کرتا ہے اللہ کے راستے میں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گویا کہ بتا رہا ہے کہ صرف حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی آباد کاری میں کام کرنا یہ اس کے برابر نہیں ہے کہ جو ایمان لاتا ہے اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ اور جہاد کرتا ہے اللہ کے راستے میں، یہ برابر نہیں ہے۔ لا یستوون عند اللہ، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اس آیت کے پس منظر میں دو طرح کی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ آیت مسلمانوں کے بارے میں، ایک موقع پہ چند مسلمان جمع ہو کے آپس میں بحث کرنے لگے کہ اللہ کے گھر کو آباد کرنا وہ بہت بڑا عمل ہے، اور کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خاموش کرایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی اور ان کے جواب میں مسلمانوں کو بتانے کے لیے حاجیوں کو پانی پلانا اور اللہ کے گھر کو آباد کرنا یقیناً بڑے ایک عمل ہے۔
لیکن ایمان لانا اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ اور جہاد کرنا اللہ کے راستے میں، گویا کہ بتانا یہ تھا کہ جہاد کرنا اللہ کے راستے میں یہ ان سے بھی بڑا عمل ہے، لیکن جہاد قابل قبول تب ہے جب ایمان اللہ اور آخرت کے دن پر موجود ہو۔ اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ جب ایمان موجود ہے تو تب جا کے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی قابل قبول ہے۔ اگر اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ ایمان موجود نہیں ہے تو اللہ کے راستے میں جہاد بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو گویا کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی آبادکاری کرنا، آبادی بنانا، یہ اس سے زیادہ بڑا عمل ہے کہ اللہ کے راستے میں جو لوگ جہاد کرتے ہیں۔ یہ دونوں برابر نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ کافروں کے بارے میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جو مکہ کے کافر تھے، وہ کافر ہوتے ہوئے حاجی چونکہ آتے تھے، حج پہ آتے تھے، تو یہ مکہ کے جو قبائل ہیں یہ ان کو کھانا کھلاتے تھے، یہ ان کو پانی پلاتے تھے۔ تو ایک قبیلے ہوتے تھے، مختلف قبیلے، یعنی ایک قبیلے کی ذمہ داری جو ہوتی ہے حاجیوں کو پانی پلانا، دوسرے قبیلے کی ذمہ داری حاجیوں کو ٹھہرانا، تیسرے قبیلے کی ذمہ داری جو ہے وہ ان کو کھانا دینا، اس طرح کر کے چیزیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے کافرو، کیا تم سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا یہ ایمان کی طرح ہے؟ ایمان کے بغیر یہ کچھ اعمال اللہ کے ہاں حیثیت نہیں رکھتے۔ پہلے ایمان لایا جائے، اللہ کے راستے میں جہاد کیا جائے، تو یاد رکھ لیں یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے، جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، جہاد کیا اللہ کے راستے میں، آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جو لوگ ایمان لے کے آئے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جو ہے وہ جہاد کیا اپنے مال سے اور اپنی جان سے، تو فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا اجر ہے، ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون، اور فرمایا یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ، بشارت دیتا ہے ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت کی، رحمت ہے تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے، ورضوان، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے رضا کی کہ اللہ راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس چیز کی انہیں خوشخبری دیتا ہے۔ وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور ایسی جنت کی خوشخبری دیتا ہے جس میں ہمیشہ کی نعمتیں ان کے لیے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یبشرہم ربہم برحمت منہ، ان کا رب انہیں ایسی رحمت کی خوشخبری دیتا ہے جو اس کی طرف سے ہے، اور اپنی رضا کی خوشخبری دیتا ہے جو لوگ ایمان لے کے آئے، جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، جنہوں نے اپنے جان اور مال سے جہاد کیا، ان کا بڑا درجہ ہے، یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ بشارت دیتا ہے ان کا رب انہیں رحمت کی اور اپنی رضامندی کی، اور ایسی جنت کی جس میں ان کے لیے ہمیشہ کی نعمتیں رہیں گی، کوئی نعمت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے اجر ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت کی ہے ایمان والوں کو، اور یہ نصیحت اب پچھلی آیات کا اگر خلاصہ کیا جائے تو پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں باور کروائی ہیں ان پہ غور کیا جائے تو ایک تو مشرکوں کے ساتھ لا تعلقی، مشرک اگر وعدے پہ پورے رہتے ہیں تو وعدہ پورا کرو، وگرنہ ان کے ساتھ قتال کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا۔ اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے ایسے لوگ ہونا چاہیے جو اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہوں۔ جو لوگ اللہ اور اللہ کے آخرت کے دن پہ ایمان نہیں رکھتے، جتنا بھی بڑا کام کر لیں ان کا کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اپنے مال سے اپنے جان سے،
ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے درجات ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ والی جو ہے وہ نعمتیں ہیں۔ خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ اب آگے ایک اور بات شروع ہوتی ہے، جب ایمان والے بننا ہے تو ایمان میں مقدم کس کو رکھنا ہے، اولیت کس کو دینی ہے، ترجیح کس کو دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے ایمان والو، اپنے آباء و اجداد کو جن کا تم نام لیتے ہو ہم ان کے نقش و قدم پہ چل رہے ہیں، یا یہ کہو کہ ہمارے بڑے یہ کرتے تھے، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو جو تمہارے قریبی ہوں فلاں ہوں انہیں بھی اولیاء نہ بناؤ۔ فرمایا ان استحب الکفر علی الایمان، جب وہ کفر کو ایمان پہ ترجیح دیں تو پھر ایمان اور اسلام کے درمیان کوئی اخوت، کوئی بھائی چارہ، کوئی خامد بیوی کا ہونا وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ اگر خامد بیوی میں سے کوئی ایک کفر کا اعلان کر دے اور کہہ دے کہ میں رب کو، اللہ کو نہیں مانتا ہوں، نہیں مانتی ہوں، جنت یا جہنم کا یا اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دے، تو پھر فرمایا کہ وہ تمہارے نہیں ہیں۔ لا تتخذوا، مت بناؤ انہیں، مت بناؤ ان کو اپنے آباء و اجداد سے، اپنے بھائیوں میں سے۔ اور یہاں پہ آبا بول کے جس میں سارے آباء و اجداد آگے، کوئی بڑا چاچا ہے، کوئی اور ہے، کوئی فلاں رشتہ دار ہے، کوئی دادا ہے، جو بھی ہے، اس میں سارے کے سارے رشتہ دار آگئے۔ اور فرمایا وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے اس بھائیوں کے اندر، بہنوں کے اندر، قریبیوں کے اندر کوئی ایسا ہے کہ جو تمہارے ان کو کفر کو جب وہ پسند کر لیتا ہے ایمان پہ، ان استحبوا الکفر علی الایمان، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ایمان پہ پسند کر لیں تو پھر مسلمان کا اس کافر سے کوئی رشتہ نہیں رہتا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو تم میں سے ان کو اپنا ولی، اپنا جو حمایتی بنائے گا تو یاد رکھ لو فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ہیں ظالم ہوں گے۔ اس آیت میں ایک قانون اور ایک اصول دیا ہے کہ ایک طرف ایمان والوں کی اخوت ہوتی ہے، بھائی چارہ ہوتا ہے، بھائی کا تعلق ہوتا ہے، باپ اور بیٹے کا تعلق ہوتا ہے، خامد اور بیوی کا تعلق ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی کافر بن جاتا ہے تو مسلمان ایک اخلاقاً تو ایک حکم ہے کہ ماں باپ ہیں تو ان کی تو اخلاقاً ان کی فرما برداری کرنی ہے، الا یہ کہ آپ کو کفر کا حکم دیں تو نہیں ماننا ہے۔ لیکن باقیوں کے لیے کوئی بھائی چارہ ہے، کوئی دوسرا ہے، اگر کافر ہو جائیں تو پھر اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھ لیں کہ اگر خامد بیوی میں سے کوئی ایک کافر ہو جاتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے، یہ رشتہ جو اسلامی رشتہ ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور ان دلائل میں سے یہ دلیل بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تم میں سے اگر کوئی اس کو اپنا دوست بنائے رکھے گا تو وہ ظالم ہوگا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی چیز بڑی واضح کر کے فرمایا قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، والدین کے رشتے، ابناؤکم اولاد کے رشتے، اور اخوانکم بہن بھائیوں کے رشتے دار، ازواجکم بیویوں کے ساتھ رشتے دار، عشیرتکم باقی رشتے دار، رشتے داروں کی ساری قسمیں اللہ تعالیٰ نے گنوا دی۔ اور پھر فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو آپ لوگوں نے سیونگ کر کے بچا کے جائیداد بنا کے رکھ لیا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تمہارا بزنس اور کاروبار جس کے گھاٹے ہونے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، اور وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جہاں رہنا تم پسند کرتے ہو، بہت بڑی کوٹھی ہے، بہت بڑا گھر ہے، بہت بڑا بنگلہ ہے، یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تین چیزوں سے زیادہ تمہیں محبوب ہیں، تین چیزوں سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، اگر یہ چیزیں زیادہ ہیں
تو پھر انتظار کرو، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ تعالیٰ بھی اپنا کوئی نہ کوئی آرڈر اور اپنا فیصلہ تمہارے بارے میں کرتا ہے۔ یہاں پہ امر سے مراد اللہ کا عذاب اللہ تعالیٰ کب لے کے آ جائے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اگر ہم ان واقعات کو دیکھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کس طرح کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور ایمان اور اخوت کو پورا کیا، اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو اس میں پہلی چیز، میں چند واقعات کو ذکر کرتا ہوں۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، تمہارے آباء و اجداد اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کا نام ہے عامر اور ان کی کنیت ابو عبیدہ، اور ان کے باپ عبداللہ ابن جراح تھا، لیکن نسبت ان کی اپنے دادا کی طرف ہے۔ 5ویں پشت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اپنے آخری وقت میں، کاش کہ آج اگر ابو عبیدہ ہوتا تو میں اس کو اپنے بعد خلیفہ بنا دیتا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں اتفاقاً یہ کہ سامنے باپ سے مقابلہ ہو گیا، باپ مشرک ہے اور خود مسلمان ہے۔ کوشش کی کسی طریقے سے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں، کہ میرا باپ سے مقابلہ ہے، میں کیسے لڑوں، جان چھڑانے کی کوشش کی، لیکن باپ کا غصہ، باپ اوپر غصے میں تھا، اچھا تو میرا بیٹا، وہ زور لگا رہا تھا، یہ بچاؤ کر رہے تھے۔ جب سوچا کہ شاید اللہ مجھ سے امتحان لینا چاہتا ہے کہ کون اللہ والا ہے، تو پھر اپنی تلوار زور سے ہلاتے ہیں اور ایک ہی وار سے اپنے باپ کی گردن کو اڑا دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں اس چیز کی اہمیت کا پتہ تھا کہ اسلام کیا چیز ہے، اسلام کی خاطر ہم کیا کچھ قربان کر سکتے ہیں، کتنے کچھ دکھ سہے ہوں گے۔ کیا انہوں نے خوشی سے اس کام کو کر لیا ہوگا؟ نہیں، بہت بڑا دل چاہیے، بہت بڑا دل چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعلق یمن کے قبیلے سے تھا۔ ایک دفعہ سفر میں تھے، ان کی اپنی ماں کے ساتھ اپنے میکے میں آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پہ جو ہے وہ قافلے نے پڑاؤ کیا، تو بنو قین کے ڈاکو تھے، انہوں نے بچہ باہر خیمے کے باہر پکڑاؤ کھیر رہا تھا، اس کو پکڑ لیا، اغوا کر لیا، اور اسی طرح کر کے زید پکڑے گئے، اور مکہ کے باہر ایک عکاظ کا بازار لگتا تھا، اس عکاظ کے بازار میں آ کے بیچ دیا۔ حکیم ابن حزام نے اس کو خریدا، وہاں اس وقت انسانوں کی بھی باقاعدہ خرید و فروخت ہوتی تھی، یہ جاہلیت کا دور ہے۔ اس کو خرید لیا اور خرید کے اپنی پھوپھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدمت کے لیے دے دیا کہ یہ بچہ ہے، یہ آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کی خدمت کرتا رہے گا۔ پیچھے سے زید کے والد اور والدہ جو ہیں بہت پریشان تھے، یہ اشعار پڑھا کرتے تھے، بکیت علی زید ولم ادری ما افعل احی فیرجا ام اتا دونہ الاجل فواللہ ما ادری وان كنت سائلا اغالک سہل الارض اغالک سہل الارض ام غالک الجبل۔ خلاصہ بہت لمبا قصیدہ ہے کہ ہم تجھ پہ روئیں یا کیا کریں، کیا امید رکھیں کہ تم واپس آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا ہے، تجھے کوئی زمین کھا گئی یا کوئی پہاڑ تجھے جو ہے وہ نگل گیا۔ کئی سال بعد بنو کلیب کے لوگ یمن سے مکہ حج کرنے کے لیے آئے تو دیکھا یہ زید وہ بچہ مکہ میں پھر رہا ہے، بڑا ہو گیا ہے، پہچان گئے، واپس جا کے اس کے والد کو بتایا کہ تمہارا بیٹا زید جو ہے وہ مکہ میں ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ آپ جتنا سونا چاندی لینا چاہتے ہیں لے لیجئے، اس زید کو ہمیں واپس کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زید ہمارا خادم ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے زید بن حارثہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ لگا دیا تھا۔ ماں اور اس کا چاچا وہ آئے اور کہا کہ ہمارے اس بچے کو میں واپس کر دو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے پوچھ لو، اگر وہ جانا چاہتا ہے تو کوئی اعتراض نہیں، میں کچھ نہیں لوں گا، لے جاؤ۔ زید کو بلایا اور کہا کہ ہم تجھے لینے آئے ہیں، تم واپس چلو۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں تم لوگوں کو محمد پہ ترجیح نہیں دیتا ہوں۔ باپ نے کہا آزادی پہ غلامی کو ترجیح دیتے ہو، غلام رہنا زیادہ پسند کرتے ہو کہ تم غلام رہو گے؟ کہا محمد جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید کے اس کام سے اتنا خوش ہوئے تھے کہ اس دن کہا تھا زید آج سے تم آزاد ہو اور آج سے تم میرے بیٹے ہو۔ عرب کے رواج کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو اس وقت منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ بعد میں جب جا کے سورۃ احزاب کی آیات نازل ہوئیں، ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، تب جا کے جب زید ابن محمد کہا جاتا تھا، پھر جا کے زید ابن حارثہ کہلانے لگے۔ اپنے باپ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی طرح کے واقعات سیرت میں بھرے پڑے ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ماں نے بھوک ہڑتال کر دی، ہے سعد جب تک تم اپنے ایمان سے واپس نہیں آتے ہو میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں بھوکی مر جاؤں گی۔ بڑا سمجھایا کہ ماں ایسا نہ کر، ماں سے بڑا پیار تھا، ماں ایسا نہ کر، ایسا نہ کر۔ جب نہیں مانی، جب کچھ نہیں ہوا تو آخر پھٹ پڑے اور بول پڑے، وہ جذبات جا کے نکل پڑے۔ کہا یا اماں، فرمایا اے میری ماں، اگر تیری 100 جانیں ہوں اور ایک ایک جان کر کے میرے سامنے نکل جائے تو تب بھی میں اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اب تیری مرضی ہے تو کھا لے یا تیری مرضی ہے تو نہ کھانا کھا۔ آخر ماں ہار گئی لیکن بیٹے نے اسلام نہیں چھوڑا۔ جنگ احد میں ایک صحابیہ سیدہ ہندہ کے نام سے معروف تھیں، مدینہ سے احد کی طرف نکلی کہ پتہ چلا کہ احد میں مسلمانوں کو کچھ نقصان ہوا ہے۔ احد جا رہی ہے، راستے میں کسی نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا، کہتی ہے الحمدللہ۔ آگے چلی، کسی نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا، کہنے لگی الحمدللہ۔ آگے چلی، کسی نے کہا تیرا خامد عمر ابن جموع الانصاری شہید ہو گئے ہیں۔ تھوڑے سے قدم لڑکھڑا گئے لیکن پھر بھی کہا الحمدللہ، پھر بھی کہا الحمدللہ۔ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ احد میں پہنچی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جب نظر پڑی تو زبان سے الفاظ نکلے کل مصیبت بعدک جلل۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے دیکھنے کے بعد ساری کی ساری مصیبتیں جو ہیں وہ سب ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامتی اور خیر کے ساتھ دیکھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں صحابہ سے کہا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، جو کچھ ہے، جو انسان جتنا دے سکتا ہے دے دے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھر کا سارا مال اٹھا کے لے کے آ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا مال اٹھا کے لے کے آئے اور کہا آج تو میں ابوبکر سے بڑھ جاؤں گا۔ جب سارا مال لے کے اللہ کے رسول کے قدموں میں لا کے رکھ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر سے پوچھا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہنے لگے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابوبکر تجھ سے کوئی نہیں بڑھ سکتا آگے،
تجھ سے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، بہت سے لوگ مدینہ جا رہے تھے۔ ایک گھرانہ ایسا بھی تھا، بڑی آپس میں محبت اور پیار تھا، بہت آپس میں لگاؤ تھا۔ 3 لوگوں پہ مشتمل یہ گھرانہ تھا۔ ایک ابو سلمہ تھا، ایک ام سلمہ تھی، اور ایک ان کا سلمہ بیٹا تھا۔ باپ، بیٹا اور بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے جانے لگے تو لڑکی والے آ گئے، کہا کہ تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ، ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے۔ بڑی کوشش کی، یہ نہیں سوچا کہ میں بیوی بچوں کی خاطر ہجرت کو چھوڑ دوں، نہیں، بیوی بچوں کو وہیں پہ چھوڑا۔ ادھر سے لڑکے والے آگے، انہوں نے کہا تم نے بیٹی کو نہیں جانے دیا تو ہم بیٹا سلمہ تمہارے پاس کیوں چھوڑ دیں؟ وہ بیٹے کو چھین کے لے کے چلے گئے۔ اب جو گھرانہ پیار اور محبت کا تھا آپس میں جڑا ہوا، باپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ گیا، بیٹا اپنے دادے اور اپنے دادی کے پاس ہے، اور ادھر سے لڑکی اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماں باپ کے پاس ہے۔ سارا دن رو رو کے گزارتی، سارا دن کسی ٹیلے پہ جاتی اور روتی رہتی۔ کچھ عرصے بعد بھائی کو ترس آیا، اس نے ترس کھا کے بیٹے کو لیا اور ام سلمہ کو بیٹے کے ساتھ دونوں کو مدینہ روانہ کر دیا۔ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے، اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی محنت کے یوں پہنچ گیا۔ ان لوگوں نے بہت کچھ قربان کیا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ تھا کہ ابو سلمہ فوت ہو گئے تو ام سلمہ کہا کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دعا پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری اس مصیبت کو پورا کر اور مجھے اس سے بہتر کوئی چیز دے دے۔ ام سلمہ کہتی تھی میں دعا کرتی ہوتی تھی، لیکن میرا دل کہتا تھا کہ ابو سلمہ سے اچھا کون ہو سکتا ہے، اتنا اچھا حامد، اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے دنیا میں۔ میرا دل نہیں مانتا تھا، لیکن میں دعا کیا کرتی تھی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو سنا اور نبی کا پیغام آ گیا کہ اللہ کے نبی ام سلمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ام سلمہ نے کہا میرے بچے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تیرے بچے ہیں وہ میرے بچے ہیں۔ ام سلمہ کہتی پھر مجھے یقین آیا کہ اللہ کے نبی سے تو بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے حالات تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی، اللہ کے ساتھ محبت کی اور اس دین کو ہمارے تک پہنچایا۔ آج ہمارے سامنے ہمارے کاروبار، ہمارے کوٹھیاں، ہمارے گھر، ہماری جائیدادیں، ہمارا رہن سہن، یہ مجبوریاں اتنی بڑی بن جاتی ہیں کہ میں دین پہ کیسے چلوں، میں رشتہ داروں کو کیا بتاؤں، میں اپنا گھر کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ صرف اتنی سی بات کہ میرے پاس گھر لینے کے پیسے نہیں ہیں، چونکہ افورڈ کرتے ہیں کہ ہم رینٹ پہ رہ رہے ہیں، افورڈ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک لالچ موجود ہے کہ ہمارا اپنا گھر ہونا چاہیے۔ صرف اس بنیاد پہ سود پہ لینے کو جائز قرار سمجھ لیں، یعنی اس کو جو ہے وہ ترجیح دے دیتے ہیں۔ مجبوری ہے ہمارے لیے، کیا کریں، اس کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہزاروں چیزیں ہمارے لیے جن کو ہم اس لیے مقدم کر دیتے ہیں کہ ہم دنیا کی اپنی عیاشیاں پوری کرنا چاہتے ہیں۔ ایک یاد رکھ لیں میرے بھائی اور میری بہن، ایک اصول یاد رکھ لیں، دنیا میں جو کچھ کر لو، جو کچھ میں اور آپ کر لیں، دنیا کبھی جنت نہیں بن سکتی ہے۔ اگر دنیا جنت بنتی ہوتی تو قارون کے لیے بن جاتی، حامان کے لیے جنت بن جاتی،
قارون کے خزانے کی چابیاں اٹھانیاں ایک بہت بڑی جماعت پہ بھاری تھا. تو اللہ تعالیٰ کو جب اس نے بھی نہیں مانا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، قارون کو اس کے محلہ سمیت زمین میں دھنسا دیا تھا. یہ آیتیں ہم پڑھتے رہتے ہیں، ترجمے پڑھ لیتے ہیں، بس ٹھیک ہے ترجمہ پڑھا، تمہارے ماں باپ، تمہاری بیوی بچے، تمہارے گھر، تمہارے کاروبار اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب نہیں ہونے چاہیے، بس روایتی طور پہ پڑھا اور گزر گئے. تھوڑا سا محسوس کریں اپنے آپ میں، احساس ہو ہمارے اندر، کیا ہم اپنی خواہش اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا ہمارے وہ خفیہ گناہ جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وہ ہمارے خفیہ گناہ جن کو ہماری بیویاں نہیں جانتی، جن کو ہمارے خامد نہیں جانتے، جن کو ہمارا پارٹنر نہیں جانتا، کیا ہم وہ چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ کون سے کام ہیں جس کو ہم قربان کر دیتے ہیں، اللہ میں تیری خاطر چھوڑ رہا ہوں؟ آئیے ذرا اس آیت پہ عمل کریں، آج تہیہ کریں کہ میں ہوں جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں ہوں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر محبت کرتی ہوں، اپنی عناء، اپنی ضد، اپنا بغض آج میں قربان کر رہی ہوں کہ میں اللہ کی محبت چاہتی ہوں. کوئی ہے کر سکتا ہے؟ حق پہ ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، میں جنت کے درمیان میں، جنت کے وسط میں اس شخص کو گھر کی ضمانت دیتا ہوں، اور وہ گھر یہ دنیا کا گھر نہیں. میرے خیال لفظ گھر اس ترجمہ کرنا یہ انصاف نہیں ہے. وہ بنگلہ، وہ کوٹھی، وہ محل، وہ جنہیں 5 سٹار اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں اس کے مقابل میں. جنت میں وہ پلاٹ، آج کل چاہتے ہیں نا ایک پلاٹ چاہیے ہمیں، ایک گھر ہمیں مل جائے اتنے کا فلانی جگہ پہ فلانے علاقے میں، تو ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. ایک پلاٹ دنیا کا، او فلانے ڈیفنس میں، او فلانے ٹاؤن میں، او فلانے بڑے علاقے میں، او فلاں کے بڑے بڑے جگہوں پہ. دنیا کا وہ لاکھوں اربوں کھربوں کا گھر جنت کے اس ایک قدم کے 1 انچ اور 1 ملی میٹر کے جگہ کے بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس بندے اور اس بندی کے لیے جو لڑائی جھگڑا چھوڑ دے، اگرچہ حق پہ ہی کیوں نہ ہو. مانا میری بہن آپ حق پہ ہیں، مانا میرے بھائی آپ حق پہ ہیں، لیکن اللہ کے لیے چھوڑ کے دیکھیں. کہے میں نے اس کا بدلہ رب سے لینا، جاؤ میں نے تجھے معاف کیا، جاؤ میں اپنی ضد چھوڑتی ہوں اپنی ضد. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے. دنیا کی زندگی ایسے گزر ہی جانی ہے، لیکن قیامت کے دن نہیں گزرنا ہے. قیامت کا دن نہیں گزرنا ہے، بہت سخت دن ہے. ہم نیکی کسی کے ساتھ کرتے ہیں نا، خامد نے بیوی کے ساتھ احسان کر دیا، بیوی کہتی ہے میں نے اس کی اتنی بڑی خدمت کر دیا. اگر احسان کے بدلے میں احسان مل جائے تو دنیا میں کام پورا ہو گیا. مزہ تو یہ ہے کہ سل من قطعک، تم جوڑو اپنے ساتھ، اس کے ساتھ لگاؤ، اپنے آپ کو جوڑو اس کے ساتھ اور وہ آگے سے توڑے. سل من قطعک، صلہ رحمی اس چیز کا نام ہے جو تمہارے ساتھ توڑتا ہے اس کے ساتھ جوڑ کے دکھاؤ. میرے رشتہ دار میری عزت کرتے ہیں اور میں ان کو بڑا کچھ دیتا ہوں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ کمال نہیں ہے. میرے رشتہ دار مجھے گالیاں نکالتے ہیں، مجھے برا بھلا کہتے ہیں، اور پھر میں بھی ماتھے پہ بل لائے بغیر ان کے ساتھ اسی طرح کا اچھا سلوک کرتا ہوں، تو یہ میرے سلوک کا اللہ بدلہ دے گا. اس میرے احسان کا مجھے اللہ بدلہ دے گا. انہوں نے میرے ساتھ برا کیا اور میں نے بدلے میں اچھا کیا ہے.
میری اس اچھائی کا بدلہ مجھے اللہ نے دینا ہے، انہوں نے نہیں دینا ہے۔ اگر انسان چاہے نا کہ میں اچھا کر رہا ہوں اور میرے بدلے میں اچھائی ملتی رہے، یہ سب کر سکتے ہیں، دریا کے بہاؤ پہ سارے تیر لیتے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ مخالف میں تیر کے دکھاؤ، کمال یہ ہے کہ آگے کو برا بلا کہیں اور پھر بھی ان کے حق میں جا کے دعائیں کرو۔ فلانے نے میری زمین چھین لی ہے، فلانے نے میرا گھر چھینا ہوا ہے، فلانے نے مجھے گالیاں نکالی ہوئی ہیں، ان کے لیے تنہائی میں بیٹھ کے دعائیں کریں، اے اللہ فلاں کو ہدایت دے دے، اے اللہ فلانے کو بہتر کر دے۔ کمال اس چیز کا ہے کہ انسان اس طرح کر کے دکھائے کہ یہ دنیا سے کچھ نہیں چاہتا، جو چاہتا ہے رب سے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس آیت پہ آئیں، فرمایا قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، وہ لوگوں اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہاری اولاد، وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی بہنیں سب، وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارے رشتہ دار، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جس کو جمع کر کے رکھا ہوا ہے، جس کو جو ہے اپنی سیونگ بنا کے رکھا ہوا ہے، جس کو اپنی پراپرٹی بنا کے رکھا ہوا ہے، جس کو بچا کے رکھا ہوا ہے کہ کل میرے ساتھ میں کہاں سے کھاؤں گا، وہ اللہ رازق ہے، ڈرنا نہیں ہے، اللہ سر پہ ہے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کے خسارے کا تمہیں ڈر ہے، جس کے گھاٹے کا، جس بزنس کا تمہیں ڈر رہتا ہے، ہائے میرا یہ بزنس چلا گیا تو میں کیا ہوگا۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر، وہ 5 سٹار، وہ بڑے بنگلے، وہ کوٹھیاں، وہ گھر، وہ کھلے گھر، وہ سین والے گھر، وہ اتنے کمرے والے بڑے بڑے 40 میٹر کے کمرے والے بڑے بڑے گھر، مساکن ترضونہا، یہ جو تمہیں پسند ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے اگر زیادہ محبوب ہیں یا محبت بتائی گئی ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر انتظار کرو اللہ تعالیٰ کا عذاب کب تمہارے اوپر آتا ہے۔ یہ چیزیں اگر تم ایمان پہ مقدم کر رکھتے ہو، واللہ لا يهدي القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے سے اور اپنے رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا، بہت سی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے، لیکن جو مدد اللہ تعالیٰ نے تمہاری یوم حنین کی جگہ پہ کی تھی نا، وہ بہت بڑی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا حنین ایک جگہ ہے جو کہ مکہ اور طائف کے درمیان ہے، وہاں پہ 2 قبیلے تھے جن کا نام جو ہے حوازن اور ثقیف کے نام سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف تیاری کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبیلوں پہ بھی حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ تو یہ مکہ فتح ہونے کے تقریباً 18-19 دن بعد کی بات ہے، مکہ فتح ہو گیا۔ اب 10,000 کا لشکر مدینہ سے مکہ آیا تھا مکہ کو فتح کرنے کے لیے، تو 2,000 کا لشکر مکہ سے اور مسلمانوں کے ساتھ مل گیا اور حنین کی طرف چلے۔ حنین ایک ایسا جگہ تھی، ایک تو پہاڑ تھے سائڈوں پہ، اور ایک یہ بڑی تیر اندازوں میں مشہور تھے، بڑے تیر انداز تھے، اور ان کو جب پتہ چلا کہ مکہ سے ہمارے پاس حملہ کرنے کے لیے آ رہے، انہوں نے بڑے سوچ سمجھ کے مورچے باندھ لیے مسلمانوں کے خلاف، اور ادھر سے مسلمان جب مکہ سے چلے تو 12,000 کا لشکر تھا۔ آج بڑے خوش تھے مسلمان، کس چیز پہ؟ کہ آج تو کم از کم ہم بڑے طاقت میں ہیں نا، یعنی آج تو ہماری بڑی تعداد ہے۔ آپ اندر یعنی جیسے تھا نا پہلے 313 تھوڑے سے تھے مقابل میں، یہ تھوڑا سا اندر جو ہے نا وہ اندر آ جاتا ہے، آج تو میرے پاس بڑا کچھ ہے نا۔ انسان جب ہوتا ہے نا کبھی کبھی جیب بھری ہوئی ہو یا اکاؤنٹ بڑھا ہوا ہو تو باہر جاتے ہوئے نا اس کا دل پھور رہا ہوتا ہے۔ میں ویسے سمجھا رہا ہوں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں صحابہ تھوڑا سا تعجب سا آ گیا. اس کو کہتے ہیں عجب، خود پسندی، میں بڑا ہوں، میں بہت اچھا ہوں. تو کم از کم یہ آ گیا کہ آج تعداد کی وجہ سے ہم مار نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ 12,000 کا لشکر مسلمانوں کا حوازن کی طرف جا رہا. جیسے یہ حوازن کے علاقے میں پہنچے، وہ تو بڑے تیر انداز تھے اور بڑے مورچے بند ہوئے تھے. انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں پہ تیر چلانے شروع کر دیے. جیسے تیروں کی بارش ہوئی تو سب کے سب مسلمان بھاگ اٹھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 100 کے قریب لوگ رہ گئے اور آپ وسلم ثابت قدم رہے اور آپ وسلم آوازیں لگا کے کہتے، فرمایا میں نبی ہوں، کوئی جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑی بلند آواز والے تھے، ان لوگوں کو بلایا، او ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. ایک دفعہ پاؤں اکھڑ گئے تھے. پھر دوبارہ سے مسلمان جمع ہوئے اور پھر دوبارہ جم کے لڑے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی مدد کی، فتح دے دی. 6,000 قیدی مسلمان کے ہاتھوں میں آئے. مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھوں میں بہت زیادہ مال غنیمت آیا. ان 6,000 قیدیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ایک سردار کے مسلمان ہونے پہ چھوڑ دیا تھا. 6,000 بندے کو ایک مسلمان ہونے پہ چھوڑ دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو ایک غرور تھوڑا سا آ گیا تھا کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، لیکن مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. جتنا بھی انسان بڑا بن جائے، جتنا بھی اس کے پاس آ جائے، کرنے والا اللہ ہے، میں نہیں ہوں کر سکتا. بیوی، بچے، گھر میں، فلاں میں جتنے لوگ ہیں، سمجھ لیجئے کہ رازق میں نہیں ہوں، رازق اللہ ہے. اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. اللہ نے فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا، اللہ نے بہت جگہوں پہ تمہاری مدد کی ہے، اور خاص طور پہ یوم حنین میں بھی. اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہاری کثرت تعداد تمہیں اچھی لگ رہی تھی. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، اس تمہاری کثرت تعداد تمہارے کسے کام نہ آئی. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور زمین وسعت کے باوجود تمہارے اوپر تنگ ہو گئی تھی، قدم ہل چکے تھے، زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو چکی تھی. ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، پھر تم پیٹھ پھیر کے بھاگے تھے. اس دن کو یاد کرو. ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک سکینت، ایک سکون نازل کیا اپنے رسول پہ اور ایمان والوں پہ. وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور پھر اللہ نے ایسا لشکر نازل کیا جسے تم نہیں دیکھ رہے تھے. اللہ نے اپنے فرشتے نازل کیے، فرمایا جنہیں تم نہیں دیکھ رہے تھے. وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی یہی سزا ہوتی ہے. ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ، پھر اللہ تعالیٰ جس پہ چاہے توبہ اس کی قبول کرتا ہے. وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہوتے ہیں. یہاں نجس سے مراد ان کا معنوی نجس ہے. یہ نہیں ہے کہ حسی طور پہ ان کو ہاتھ لگانے سے ہاتھ جو ہے وہ نجس ہو جاتا ہے، نہیں، معنوی طور پہ نجاست ہے، ان کی اندر کی گندگی ہے. اس لیے کہ ظاہری طور پہ کافر کو ہاتھ لگانے سے، مشرک کو ہاتھ لگانے سے ہاتھ نجس نہیں ہوتا ہے. اس سے مراد جو ہے ان کی وہ نجس ہے. اس وجہ سے فلا یقرب المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب نہ جائیں، یعنی مسجد حرام کی جو پاسداری ہے، مسجد حرام کے پاس جو رہنا ہے، اب ان کو مسجد حرام سے اس سال کے بعد نکل جانا چاہیے. بعد عامہم ھذا، یعنی اس سال کے بعد اب مشرک کے لیے اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ مسجد حرام میں جائے. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اے مسلمانوں اگر مشرکوں سے تمہیں کوئی
کوئی مطلب مالی طور پہ، کوئی اقتصادی طور پہ، کوئی معاشی طور پہ بزنس ملتا ہو تو مت ڈرنا. ان خفتم عیلتن، اگر تمہیں کسی عیلہ، کسی فقر کا ڈر ہو تو یاد رکھ لو فسوف یغنیکم اللہ من فضلی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انشاء، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں جو ہے غنی کرے گا، اللہ اپنا فضل تمہارے پہ کر دے گا. ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے. اس لیے اس سے پریشان نہیں ہونا کہ یہ ہم سب کو نکال دیں گے تو پیچھے ہماری اکانومی کیا ہوگی یا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کرے گا. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ایسے لوگوں سے قتال کرے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں اللہ پہ، آخرت کے دن پہ قتال نہیں رکھتے ہیں. ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور نہیں ان چیزوں کو حرام جانتے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، جنہیں اللہ یا اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے. اب یہاں نوٹ کیجئے، وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، حرام کرنے کا اختیار اللہ کے پاس اور اللہ کے رسول کے پاس برابر ہے. وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کوئی انسان کہے کہ کسی چیز کی حرمت صرف قرآن سے ہوتی ہے، حدیث سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، حدیث سے مکروہ ہونا ثابت ہوتا ہے، تو یہ غلط ہے اس کا نظریہ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قتال کرو جو ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ، اور ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے ہیں جنہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے. وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور دین حق جو صحیح راستہ ہے اس پہ جو ہے وہ نہیں چلتے ہیں. مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جو اہل کتاب ہے ان میں سے ہوں تو تب بھی ان کے ساتھ قتال کرو. حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں، ایک ٹیکس دیں، ایک مسلم ریاست میں رہتے ہوئے. عن یدی وہم صاغرون، اور جزیہ ایسے انداز سے دیں حتی یعطوا الجزیۃ عن یدن وہم صاغرون، اس طرح کر کے ٹیکس دے رہے ہوں کہ وہ چھوٹے بن رہے ہوں، وہ عاجز بن رہے ہوں، یہاں تک کہ اس طرح کر کے اہل کتاب والے عاجز نہ ہو جائیں، اس وقت تک تم ان سے قتال کرتے رہو. یہاں پہ چند مسائل ہیں ضروری، انہیں سمجھ لینا چاہیے. پہلے نمبر پہ پہلا مسئلہ نوٹ کریں اس بات کو، اللہ کے راستے میں قتال کرنا، جہاد کرنا، یہ دین اسلام کا بہت بڑا عمل ہے. دین اسلام نے اسے ذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ، دین اسلام کی چوٹی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے. اور جب لفظ جہاد بولا جاتا تھا اور خاص طور پہ جب لفظ قتال بولا جاتا تھا تو اس سے مراد مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ باقاعدہ جنگ تھی، وہ مراد لیا جاتا تھا. دین اسلام واحد ایسا دین ہے جس نے اپنے مخالف کے ساتھ جنگ کرنے کے بھی اصول و ضوابط دیے ہیں، قانون دیے ہیں، ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا، ایسا کرنا، ایسا نہیں کرنا. اور یہ قتال، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ اللہ کے دین کو غالب سمجھا جائے کہ غالب وہ ہے، اور اس طرح غالب ہو کہ باقی ادیان نیچے رہیں اور یہ دین بڑا ہو اور زمین پہ انصاف قائم کیا جائے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، فتنے کو ختم کرنا مقصد ہے، سب کو مسلمان کرنا مقصد نہیں ہے. جہاد کے نتیجے میں یہ مقصد ہوتا ہے. اس جہاد کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اجتماعی عمل ہے، انفرادی عمل نہیں ہے. یہ میرا دوسرا پوائنٹ ہے. کیا مطلب ہے؟ نماز ہے، نفل ہے، میں اکیلا بھی پڑھ سکتا ہوں، جماعت بھی ہو سکتی ہے، لیکن جہاد اجتماعی عمل ہے. اکیلے نہیں کر سکتے کہ میں اکیلا تلوار دوڑ کے چلا جاؤں کافروں کی بستی میں اور اس کو قتل کر دوں، اس کو قتل کر دوں، اس کو قتل کر دوں، یہ جائز نہیں ہے. جہاد ہے ایک اجتماعی عمل جس میں مسلمانوں کا ایک ریاست ہونا، مسلمانوں کا ایک حکمران ہونا، یا دوسری سائڈ پہ مسلمانوں کا ایک منظم امیر ہونا، ایک ایسا امیر جو ان کے اندر یس یا نو کرنے کا اختیار رکھتا ہو، جس کے آرڈر پہ سب کام چلتے ہوں، ایک ایسا مجموعہ ہونا جس کی امارت ہو،
جس کی کوئی ایک کمانڈ ہو، جو اپنے اختیارات کے فیصلے خود کر سکتے ہوں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں بات کھل کے کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے جتھے ہوتے ہیں، گروپ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے۔ نہ ان کے اختیار میں ہوتا ہے کہ ہم نے کس جگہ پہ حملہ کرنا ہے، نہ ان کے اختیار میں ہوتا ہے کتنا میں نے اسلحہ لے کے جانا ہے، نہ ان کے اختیار میں ہوتا ہے میں کتنا نقصان کر سکتا ہوں۔ نہیں، ان کو جتنا آرڈر ملتا ہے اتنا کرنا پڑتا، اور آرڈر کہیں اور سے آ رہا ہوتا ہے۔ بظاہر وہ دعوے کر رہے ہوتے ہیں ہم بڑے ہیں فلاں ہیں، لیکن آرڈر کہیں اور سے آ رہے ہوتے ہیں، وہ خود فیصلہ نہیں کر سکتے، خود فیصلے کرنے کے اختیار نہیں۔ جو اسلام ہے وہ ہمیں جو ایک پہلی ذمہ داری، یہ ایک ریاست کی ہے، پہلی ذمہ داری ایک ریاست کی ہے، اور یہ جتنے احکامات ہیں ان کو پہلے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، یہ سارے کے سارے احکامات کے لیے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایک ایسی ریاست ہو جو اسلامی حدود قائم کر سکتی ہو، اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ کرنا۔ جو حدود ہے، حدود آرڈیننس ہے، جس میں قتل کا بدلہ قتل ہے، چوری کا بدلہ جو ہے وہ ہاتھ کاٹے جائیں گے، زنا کا بدلہ رجم کیا جائے گا۔ یہ ایک ریاست کے پاورفل ہونے کی دلیلیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ نہیں کر رہا، ایسا امیر جس کے پاس اختیارات موجود ہوں، جس کے پاس پاور موجود ہو، جس کی قیادت میں جا کے یہ ہو سکتا ہے۔ موجودہ دور میں فلاں جگہ پہ جہاد ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قابل اعتراض ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قابل تحسین ہیں۔ آپ مکمل طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے موجودہ دور میں کہ فلاں جگہ پہ جو جہاد ہو رہا ہے وہ صحیح اسلامک جہاد ہو رہا ہے، نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو قابل بحث ہیں۔ بعض دفعہ مسلمان ایک اپنی طرف سے صحیح کام کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے بعد میں کہ یہ کام ان سے کسی اور نے کروایا تھا، اور وہ کسی اور سازش کا شکار ہو رہے تھے۔ اس لیے انسان کے اندر جذبہ ہونا یہ لازم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ انسان کہے کہ نفی کر دے کہ یہ جہاد ہے ہی نہیں ہے، یہ ختم ہے، یہ فلاں ہے، یہ چیز بھی جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیات بھری پڑی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں کہ جس نے اپنی زندگی میں کبھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یا اس کے بارے میں سوچا بھی نہ ہو تو وہ منافق کی موت مر جائے۔ اس لیے ہمیں نیت میں رکھنا چاہیے۔ اس نیت کے نام پہ ہمارا فیصلے ہوتے ہیں انسان کے اعمال کے۔ وہ جو 100 قتل کر کے توبہ کے لیے چلا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت اس کی نیت پہ کر دی تھی کہ اگر اللہ نے ہمیں کبھی موقع دیا تو میں پیچھے نہیں رہوں گا۔ یہ ایک جذبہ ہونا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کے اصول و ضوابط یہ ہیں کہ یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ مسلمان اس کو بغیر کسی تکلیف پہ اسلام کو پھیلانے کے لیے حملہ کرتے ہیں۔ جب مسلمان آپس میں مضبوط ہو جاتے ہیں، اسلام کو نافذ کر لیا جاتا ہے، اب یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ دوسروں تک پھیلایا جائے، جس میں سب سے پہلے جا کے کسی بھی علاقے میں دعوت دی جاتی ہے، 3 دفعہ انہیں اعلان کر کے بتایا جاتا ہے مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ اگر مسلمان نہیں ہوتے ہو تو حکومت تمہاری، علاقہ تمہارا، تمہارے پاس رہو، بس ہمارے انڈر میں ہو جاؤ اور اپنے رہنے کا جزیہ دیتے جاؤ۔ یہ جو جزیہ ہے یہ اہل کتاب کے ساتھ خاص ہے، یہود و نصارہ کے ساتھ۔ باقی کافروں سے جزیہ لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن یہ جزیہ مخصوص رقم ہے جس کو ہر انسان کے اپنے وسائل کے حساب سے ایک اسلامی ریاست فکس کرتی ہے کہ مسلمانوں کے حفاظت میں ایک غیر مسلم اہل کتاب سے کوئی رہتا ہے تو اسے اتنا ٹیکس وہ دے گا۔ مسلمان ریاست میں رہتے ہوئے ٹیکس دینے کا ذمہ دار نہیں ہوتا ہے۔ اسلامی قوانین کے مطابق ایک زکوٰۃ ایک ایسا کام ہے جو اجتماعی عمل ہے۔ یہ زکوٰۃ انفرادی عمل نہیں ہے۔ یہ فرض جتنے ہوتے ہیں نا وہ اجتماعی عمل ہوتے ہیں، جو نفل ہوتے ہیں وہ انفرادی ہوتے ہیں۔ نفل نمازیں جتنی چھپ کے پڑھو گے زیادہ ثواب ہے،
لیکن فرض نمازیں جتنا مل کے پڑھو گی جماعت میں اتنا زیادہ ثواب ہے۔ اسی طرح جو زکوٰۃ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بیت المال میں جمع کی جاتی تھی اور وہاں سے مسلمانوں کے مصالح پہ تقسیم کی جاتی تھی۔ اس میں پھر مسلمانوں کے بیت المال ہوتا ہے اور وہ بیت المال فیصلہ کرتا ہے غریبوں پہ، مسکینوں پہ، مسلمانوں کے لیے راستوں پہ، مسلمانوں کی چیزوں پہ جو جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بیت المال وہاں سے لگاتا ہے اور زکوٰۃ وہاں جمع ہوتی ہے، اور دور دور کے علاقوں کی زکوٰتیں جمع ہو کر ایک جگہ پہ بیت المال میں آتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عامل ہوتے تھے باقاعدہ مقرر کیے ہوئے، جو دور دور جگہوں کی زکوٰۃ لے کے مدینہ میں آتے تھے اور مدینہ میں آ کے زکوٰۃ جمع ہوتی تھی۔ اس زکوٰۃ سے وہ کام کیے جاتے ہیں جو آج کل ترقی یافتہ قومیں کہتی ہیں کہ ہم لوگوں سے ٹیکس لے کے اپنی حکومت کو چلاتے ہیں۔ اب چونکہ وہ سسٹم موجود نہیں ہے تو اس کام کو چھوڑا نہیں جا سکتا، زکوٰۃ کو وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو مسلمان سے کسی علاقے میں جو اسلامی ریاست ہوتی ہے اس میں سے ٹیکس نہیں لیا جاتا بلکہ زکوٰۃ لی جاتی ہے، وہ اسلامی ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان کسی غیر مسلم علاقے میں رہ رہا ہے، وہ ٹیکس پے کر رہا ہے، تو وہ اسلام ہے ہی نہیں ہے، تو زکوٰۃ اس کو اپنے مال پہ دینا ہی ہوتی ہے، وہ موجود شکل ہے یا نہیں ہے یہ مال پہ دینا ہوتی ہے۔ اسلامی حکومت میں ٹیکس نہیں لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی ہیلے بہانے سے، نوٹ کریں اس بات کو، ایسا ہیلا بہانا کہ جس میں جھوٹ نہ آتا ہو، جس میں کوئی فراڈ اور دھوکہ نہ آتا ہو، نوٹ کریں جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ اور فراڈ نہیں کرنا ہے، اس کی کیے بغیر اگر انسان ٹیکس سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ جھوٹ بولے بغیر، یہ نہیں کہ انسان لازمی جا کے اپنے اثاثے جا کے ظاہر کرے اور کہے کہ میرے پاس اتنا موجود ہے اور میں دینے کے لیے آ گیا ہوں۔ تو ٹیکس دینا یہ اسلامی چیز نہیں ہے، اسلام کی طرف سے زکوٰۃ دینا اس پہ لازم آتا ہے۔ بات چل رہی تھی جزیہ پہ، جو غیر مسلم ہوتا ہے کسی بھی ریاست میں، اس کو جو ہے مسلمان لشکر کسی پہ حملہ کرتا ہے، تم اسلام لے آؤ یا پھر جزیہ دے دو، اگر جزیہ نہیں دیتے ہو تو پھر قتال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس کو کہا جاتا ہے، یہ جہاد ہوتا ہے ہجوم کرنا۔ دوسرا ہے کہ اگر مسلمانوں کے علاقے پہ کافر قبضہ کر لیتے ہیں اور کفار کی طرف سے مسلمانوں پہ زیادتی ہوتی ہے تو یہ جہاد مسلمان نے اس کو دفاع کر کے کرنا ہوتا ہے، اور یہ دفاع اسی طرح جہاد فرض ہو جاتا ہے جیسے نماز ہوتی ہے۔ لیکن اس جہاد کے لیے کچھ طریقہ کار ہیں، کچھ ایسے ہیں جو پہلے میں نے بتا دیے، کچھ اصول اور ضابطے موجود ہیں۔ اگر کسی دور میں وہ اصول اور ضابطے پوری طرح موجود نہیں ہیں تو انسان کو یہ انکار کر دینا کہ ایسا اسلام ہے ہی نہیں ہے، اس کو جان چھڑایا جائے، یہ ختم ہو گیا ہے، ایسا ہے تو نہیں ہے، اس طرح کر کے کرنے کی بجائے، جدت پسند ہونے کی بجائے یہ کہا جائے کہ وہ اس کی پہلے تمام کی تمام اس کے ما لہو و ما علیہ پورا کیا جائے، اور اس طرح کر کے جو ایک اجتماعی شکل ہے اس میں جو ہے ہوا جائے۔ لیکن نیت، ارادہ یہ ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے، جو ارادہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کے اندر موجود ہو کہ اگر کبھی موقع ملا، اگر کبھی ایسا ہوا تو میں اس میں ہوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے مدینہ میں رہتے ہوئے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ مدینہ میں امن آ گیا ہے، 22 لاکھ مربع زمین پہ مسلمانوں کی خلافت قائم ہو چکی ہے، روم اور فارس فتح ہو چکا ہے، کہ اس کی ضرورت کہ عمر کو آ کے شہید کرے۔ لیکن جذبہ تھا، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما، اور اللہ مجھے مدینہ میں موت دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک محبوب ہے۔ تو فرمایا وجعل موتی فی بلد رسولک، میری موت جو ہے وہ نبی کے شہر میں کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت بھی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینہ میں ہی وفات ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں دفن کیا جائے۔ تو الغرض بات چونکہ آیات اتنی چلتی رہی ہیں، ان کے اوپر ایک اجمالی طور پہ بات بتانا ضروری تھا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو آگے کی آیات ہیں
وہ ہم آئندہ کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی اور اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔